جو کہ فیشن کے طور پہ مسلمانوں کو ہلکا پھلکا پتہ ہے، بائبل بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور اس وقت کے کرسچنز کے دو میجر سیکٹس کے فلسفے کو پوری طرح سمجھنا پڑتا ہے کہ آپس میں کیا فرق ہے، تب کہیں جا کے دجال کی موومنٹ سمجھ آتی ہے۔ ہاں، مسلمان تو ہر دونوں طریقے سے خطرے میں آئیں گے نا۔ میں تو یہ کانسٹنٹ لے کے بیٹھا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ اس نے کر دیا اور اس نے معجزہ دکھا، ہم تو گئے، ہماری تو 99% لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام مان لینا۔ یہ کرتوت اور ترکیبیں تو ضروری ہیں کہ ہر گندے گروہ نے کرنی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، مگر الومناٹی بول دینا ان کو، اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے ہوگا نا۔ پھر جو لوگ اس ریئل گیم کا حصہ ہیں، جو لوگ واقعی ریئل میں اس عقیدے پہ چل رہے ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، سیٹنسٹ وغیرہ ہیں، جو ریئل گیم کھیل رہے ہیں، ان کی کیا سائیکالوجی ہے؟ مطلب کہ ان کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اس چیز کے اندر؟ وہ ان کی کیا ہوپ ہے؟ جس طرح مسلمان کی ہوپ ہے کہ جنت ملے گی، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ مل کے کیا وہ خدا کو شکست دے دیں گے؟ صحیح۔ اچھا، آپ نے یہودیوں کی بھی بات کی، ان کے مسائل کی بھی بات کی، تو وہ دجال کا ویٹ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ اسی کو وہ مسائل کہتے ہیں؟ ہاں، اچھا، وہ دجال نہیں کہتے، وہ تو اپنے ہم دجال کہتے ہیں، جی ہاں، جس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ اس کو مسائل اپنا سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ۔ اکثر میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے اور یہودی کوئی کنسپریسی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ان چیزوں میں کتنی سچائی ہے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ اس میں ڈیپ گھس جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی جو ہے یہ فضول باتیں ہیں۔ تو یہ کوئی واقعی کچھ ہو رہی ہے تیاری ایسی؟ دیکھیں، جو نشانیاں دجال کی، مطلب ان کے مسیح کی بک آف جیرمیہ میں، ایزیکیل میں، آئزیہ میں، ایون جینیسس میں بھی ہلکی پھلکی یہودیوں کے پاس ہیں، اس سے زیادہ نشانیاں حدیث سے ثابت ہونے والی بک آف ریولیشنز میں ہیں، میتھیو میں، کرسچنز کے پاس۔ سو اگر ان سب کو اکٹھا کریں اور اسٹینسل حدیث کا رکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دجال صرف یہودیوں کے لیے نہیں آ رہا، عیسائیوں کے لیے بھی آ رہا ہے۔ سو اٹس اے بگر پرابلم۔ کس کو پہلے دھوکہ ہوگا، کس کو بعد میں دھوکہ ہوگا، یہ ایک تجزیہ کرنے کے لائق ہے۔ مسلمانوں کو ساتھ کیا کرے گا وہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے۔ مسلمانوں نے تو چاہے وہ عیسائیوں پرو کرسچن ہو یا پرو جیو، ڈزنٹ ریلی میٹر، وہ لوگ جس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں نا، جس شخص کا، وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہے۔ اب انہوں نے وہ ماننا نہیں ہے، کیونکہ وہ کیسے مانیں گے عیسیٰ ابن مریم کو؟ کیونکہ نبی اسلام نے کہہ دیا کہ یہ بیچارے تو ان کی تو لگ گئی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے ہی روپ میں آئے گا پہلے دجال، تو انہوں نے تو ریجیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دین عیسائیوں کو اس نے پکڑنا ہے، اور دین ایک ایسا ٹوسٹ آنا ہے اسٹوری میں جس کی ابھی تک مجھ سے میچ نہیں ہو سکی، کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو مرر کرے گا تو کیونکہ اس وقت کی جو توریت ہے نا، اس وقت کی تناخ جو ہے، توریت تو نہیں، تناخ، اس میں وہ معاملات نہیں ہیں کہ جو کرسچن فلاسفی کے اندر ہیں، وہ معجزے دکھانا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا۔ ان کا جو ایکچول ٹرننگ پوائنٹ ہے نا کسی بندے کو مان لینے کا، وہ اسکوپ اینڈ اسٹریچ آف ہز میسیج ہے۔ تو جب تک عیسائیوں کو پوری طریقے سے وہ اسکوپ اینڈ اسٹریچ کے اندر وہ میسیج پورا اکراس نہیں کرتا، اور پھر آئرونکلی وہ ٹرینٹی توڑتا نہیں ہے، تب تک یہودی اس کو مانیں گے ہی نہیں۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہوگی، اس کے لیے یہودیت، اہل یہود کے فلسفے کو، توریت کو سمجھنا ضروری ہے، جو نصرانیوں کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ فیشن کے طور پہ مسلمانوں کو ہلکا پھلکا پتہ ہے، بائبل بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور اس وقت کے کرسچنز کے دو میجر سیکٹس کے فلسفے کو پوری طرح سمجھنا پڑتا ہے کہ آپس میں کیا فرق ہے، تب کہیں جا کے دجال کی موومنٹ سمجھ آتی ہے۔ اور پھر احادیث ہمیں بس جو ہے نا دجال کی، ان کے تھرو وہ علی عینک پہن کے حدیثوں کی دیکھنا پڑتا ہے کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرسچنز کو، اصلی عیسیٰ ابن مریم کو اور دجال کے بیچ میں تفریق کرنے میں مدد کریں گی، ابھی بھی ہے ان کی کتابوں میں۔ اچھا۔ اور کافی ایسی چیزیں جو کہ یہودیوں کو مروائیں گی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے جو کلاسیکل سائنز ہیں وہ ان کی کتاب میں ان کے خلاف ریجیکشن کی سائیکالوجی پہلے سے ہی موجود ہے۔ سو اٹس اے بٹ آف اے پرابلم فار دا جیو اف ہی لکس ایٹ اٹ فرام اے مسلم لینس۔ یعنی کہ یہ پاسبل ہے کہ جب دجال آئے گا تو کرسچنز اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریجیکٹ کر دیں؟ نو، کرسچن اس کو ریجیکٹ کر نہیں سکتے نا،
کیونکہ کرسچن اس وقت سپرسٹیشس پولین سائیکالوجی کے اوپر ہیں. ہاں کیا پتہ وہ نہ رہے پھر پولین سائیکالوجی, کیا پتہ کل گاسپلز اور ملیں ان کو اور وہ پولین سائیکالوجی کو ریجیکٹ کر دیں. وی ڈونٹ نو, واللہ عالم کیا پتہ ہوتا. اس وقت اگر دجال آتا ہے, اس وقت وہ پولین سائیکالوجی کا جو ہلا ہوا کرسچن ہے جو اس وقت ہیں 3 ارب کرسچن, وہ سپرسٹیشس اور میجیکل ماڈل آف عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. وہ اس لٹرل عیسیٰ علیہ السلام کو خیر وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے جو میسیج دینا وہ اس وقت پولین کرسچینٹی کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کے ساتھ کوئی ایکٹنگ کرنی نا کہ ان کو میں پہلے بہلا پسلا کے لے آؤں, یہ تو دجال نے کرنی ہے. تو دجال نے آتے ہی جو میسیجنگ کرنی ہے وہ لگتا ہے صحیح ہے, کیونکہ سورہ کہف کے اگر پہلے 10 آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو کرسچنس کے خلاف ہیں. یہودی تو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو, اب کرسچن تو اب مانتے ہیں نا, مطلب شروع سے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو پہلی 10 آیتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ جو دجال ہونا ہے وہ پرو کرسچن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار ایوری ون ایلس ایکسیپٹ کرسچنس انیشلی, اینڈ دین از گوئنگ ٹو ٹوسٹ دا ٹیل. all of a sudden Christendom is going to go into some problem and Jews are going to be like oh rejoicing کہ اچھا ہاں یار یہ بندہ یہی ہے بندہ کام کا. تو سیکوینسنگ یہ بنتی صحیح. لیکن یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی خطرے کی بات ہے, کیونکہ جو آپ نے بتایا سپرسٹیشیس بلیفس ہیں کرسچنس کے, وہ تو مسلمانوں میں بھی بہت پائے جاتے ہیں. ہاں مسلمان تو دونوں طریقے سے خطرے میں آئیں گے نا. میں تو یہ کانسٹنٹ لے کے بیٹھا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ اس نے کر دیا اور اس نے معجزہ دکھا, ہم تو گئے, ہماری تو 99% لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام مان لینا. ٹھیک ہے, وہ تو اکثر سوشل میڈیا پہ کوئی پیروں کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, مطلب کہ کوئی وہ کر کے کسی کی جن نکال دیا, کسی کا کوئی مسئلہ اندھا تھا وہ ٹھیک کر دیا, پتہ نہیں فیک ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے, بٹ لوگ اس میں مانتے ہیں. تو اگر دجال آ کے یہ ساری چیزیں کرنے لگ جائے تو وہ تو لوگ تو سبمٹ کر دیں گے اسے. بالکل. اور جس طریقے کا وہ فلیور ڈالے گا تو وہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پھر عورتیں ایک دم بیعت کریں گی اس کا, کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سپرسٹیشس بلیف سسٹم کو سینٹرلائز کرے گا اپنے شروع کے پولیٹیکل ماڈل میں. صحیح. اچھا ساحل بھائی, ایلومیناٹیز کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں, کہ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلومیناٹی کوئی ریلیجن ہے یا کوئی گروپ ہے جو کہ شیطان کے ساتھ مل کے کوئی پتہ نہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے یا پھر اس کا کوئی اپنا ہی ایجنڈا ہے. اور یہ بھی کوئی میں نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابلیس کو حق پہ مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں, اور وہ اس طرح کا بھی کوئی ان کا تھاٹ ہے. 3 مذہب اس وقت دنیا میں ہیں جو کہ ملک طاؤس کہتے ہیں اس کو, یہ یزیدیز نہیں ہے جو جس کو عراق میں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے غلطی نہیں کی تھی, ٹھیک تھا وہ, مطلب مان گیا تھا, وہ حق پہ ہی تھا. اس طرح 2 ریلیجن ہیں. اب وہ جو سیٹنسٹ ہے نا جو امریکہ میں جو چھوٹا سا کلٹ سا بنا ہوا ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. یورپ کے سینٹرل ویسٹرن یورپ کے اندر یہ بہت پرانا معاملہ رہا ہے, ہزاروں سال سے ایکچولی, مطلب دیکھا جائے تو کئی ہزاروں سال سے, یہودیوں سے بہت پہلے سے یہ والا جو ہے نا معاملہ ابلیس کو کسی بھی شکل میں ماننے کا کہ یہ ایک ڈیوائن فورس ہے, اس کو چینل کیا جا سکتا ہے, یہ شروع سے رہا ہے. اور وہ نہیں کہ برا چینل کیا جا سکتا ہے, اسے اپنی نیکی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بیماری کافی پرانی ہے. تو یزیدی از another کیس اسٹڈی جو کہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بائی دا وے بہت ہیوی مسلم انفلوئنس ہے یزیدیز کے اوپر. اس کے باوجود یہ تصوف کے راستے سے جا کے انہوں نے ملک طاؤس کو ڈکلیئر کیا. بہرحال دیٹس اے ڈفرینٹ ڈسکشن. دا ریئل ڈسکشن از جب آپ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں نا, انگلینڈ سے جو ڈرائیو ہوا ہوا انگلش کا مطلب یہ ہے, اس کی ہسٹری میں, اور یورپ کی سینٹرل یورپ ویسٹرن یورپ کے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لٹریچر لکھا ہوا ہے کئی سینکڑوں سالوں سے, تب آپ کو ایلومیناٹی کی کوئی شکل نظر آتی ہے. پھر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایتھیوپین بائبل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو بہت ڈیٹیل ملتی ہے. پھر ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ سے ایک سینس کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ
ایلومناٹیز کی جو ہے نا پوری شکل آپ کو دکھا دے گی. اب ہمارے پاس جو میں نے پاکستان میں جو ایلومناٹیز کی ورژن دیکھے نا، تو جو بھی اتنے مسلمانوں نے ایلومناٹیز کے اوپر جو بھی لکھا ہے، جو بھی بیان دیے، وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو مجھے نہ صرف سینس لیس لگتی ہے، بلکہ اس میں 1% بھی وہ جان نہیں ہے جو کہ اصل ابلیس کے پجاریوں کے پاس جان ابھی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے وہ آگے. یہ وہ جو میوزک کے تھرو سمبلز تو دجال تو پتہ نہیں ہر چیز یہ کہ پٹاری میں ڈالی ہے اور سانپ نکال رہے ہیں اس کے اوپر، بین بجا رہے ہیں بیٹھ کے. سو ایلومناٹیز اور سیٹن، their bigger purpose, their constant parallel efforts، یہ سب چیزیں جو ہے نا it might or might not lead towards the Dajal's preparation, but it has absolutely like جان کے کو کھینچے تو کھینچے جو کرنٹ ایلومناٹی کی جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ان کو اس پرابیبل ڈائیگرام کے جو یورپ کو واقعی میں ایلومناٹیز کا جتنا بھی لکھا ہے انہوں نے. سو میں تو نہیں مانتا کسی بھی ایسی اسٹوری کو جو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا وہ رائیولز والی کی جو کہانی ہے تو بالکل ہی جادوئی کہانی ہے وہ ساری. اچھا، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سب لمنل میسیجنگ اس کے اندر یوز ہوتی ہے گانوں میں. فار ایگزامپل ایک برٹنی اسپیئرس کا گانا تھا، اس کو انہوں نے جب ریورس کر کے چلایا تو اس کا کوئی بڑا فوش قسم کا میننگ بن رہا، اور واقعی سننے میں لگتا ہے کہ یار واقعی کوئی ہمارا مائنڈ جو ہے سب کانشیسلی اس کو ریڈ کر لیتا ہے، ہم کانشیسلی نہیں کر پاتے. کیا اس طرح کے ٹولز واقعی یوز ہوتے ہیں یا پھر یہ سب ایسی جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ کرتوت اور ترکیبیں تو ضروری ہیں کہ ہر گندے گروہ نے کرنی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، مگر ایلومناٹی بول دینا ان کو، اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے ہوگا نا، پھر اس کے لیے پراپر ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ کیا کس بیس پہ اس پوری کلٹ کا الزام لگا رہے ہو ان لوگوں پہ جو کہ میجر ایویڈنس رکھ چکی ہے بائبل تک میں. ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ وہ برٹنی اسپیئرز ہو یا میڈانا ہو یا whoever، وہ بیبلیکل ایلومناٹیز کے پورے اس سند لے کے چل رہے ہیں جو لوگ شیطان کی، انہوں نے جا کے میڈانا کو دے دی. شی از ٹو اسمال آف اے پیس آن دا بورڈ، اور آل آف دیز گائز. کہانی کسی اور ہی لیول پہ، اور وہ میوزک ہو یا جو بھی اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ یا whatever. The game is way bigger than this. The game is not only bigger than all of what human beings can or cannot do to stop it, but it is irrelevant of all human beings. It is bigger than the this planet Earth's scope. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، جو کہ میں بائبل کو ہی کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ایلومناٹی اور بائبل یہ دونوں کے اوپر میرا کوئی عقیدے کا تو معاملہ ہے نہیں، کیا بتا دونوں ہی غلط تو جو میرے تک پہنچی ہیں، کیونکہ انگلش لٹریچر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، نہ ہی بائبل کا مطلب یہ ہے، مگر یہ دونوں چیزیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، اور انہی کا لفظ اٹھایا ہم نے اور ہم زبردستی ایلومناٹی کو کسی اور ہی لیول پہ لے گئے، بس فیشن بنا دیا ایلومناٹی کا. جو لوگ اس ریئل گیم کا حصہ ہیں، جو لوگ واقعی ریئل میں اس عقیدے پہ چل رہے ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، سیٹنسٹ وغیرہ ہیں، جو ریئل گیم کھیل رہے ہیں، ان کی کیا سائیکالوجی ہے؟ مطلب کہ ان کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اس چیز کے اندر؟ وہ ان کی کیا ہوپ ہے؟ جس طرح مسلمان کی ہوپ ہے کہ جنت ملے گی، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ مل کے کیا وہ خدا کو شکست دے دیں گے، یا پھر اس طرح کی they don't think of the ایلومناٹی نہ کھولیں ان کو، ٹھیک ہے، مگر جو بھی وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ولن بننا ہے، اور ہم نے they don't define they don't think کہ جو ابلیس ہے وہ اپنے ٹائٹل سے نیچے کبھی اتارا گیا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا اللہ نے کہ اس کو we've stripped off and demoted him. حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ شیطان لیڈ کر رہا تھا فرشتوں کو جنوں کے خلاف، ٹھیک ہے. سو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بعد میں دونوں بھی کر دی، کبر آ گیا اور پھر لڑائیاں شروع کر دیں اس نے اللہ والوں سے، آدم علیہ السلام سے شروع کر کے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہانی جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے گھڑی ہے. اب اگر آپ ابلیس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے آئیں تو پھر یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ
ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ دوزخ میں نہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہیرو کو ولن ڈکلیئر کر دیا تو ہم تو اسی پارٹی میں جس پارٹی میں ہیرو ہے نا. وہ ہمیں پتہ ہے نا وہ ولن ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں ہے وہ ولن ہے, تو پھر کیوں ہم ان کو جج کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جانی دوزخ میں جاتے ہیں. کوئی نہیں دوزخ میں جانا چاہتا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو خود اپنی شناخت خود کرنی چاہیے کہ جو باقی کے معاملات میں آپ دو نمبریاں کر رہے ہیں یہ تو ہماری اس نیچر کے خلاف ہے جس کو نیکی اور رحم کا نیچر کہتے ہیں.